جانوروں کے ساتھ پرندوں کا ذکر بھی ذرا سن لیں، پھر پتھر پہ آتے ہیں۔ پرندے بھی حضور کی غلامی میں رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو کوئی چڑیا یا کبوتری تھی، اس کے 2 بچے ہم میں سے کسی نے اٹھا لیے، تو وہ چڑیا روتی ہوئی چیختی ہوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی اور حضور کے سر انور کے اوپر چکر لگا کے رونے لگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کس نے تکلیف دی ہے اپنے بچوں کی وجہ سے؟ من فاجا ھذہ بفرخیھا، کس نے تکلیف دی ہے؟ اپنے بچوں کے اٹھائے جانے کی شکوہ کر رہی ہے۔ قال قلنا نحن قال ردوہما، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نے کیا؟ فرمایا جاؤ اس کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دی۔ پرندے میرے آقا کی بارگاہ میں اپنی التجائیں لے کر آتے۔ ایک عجب پرندوں کی غلامی کا واقعہ سنیے۔ حدیث پاک جس کو امام طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سفر پہ تھے جنگل میں، آپ نے موزے اتارے، موزے وضو کے لیے، ایک موزہ آپ نے پہن لیا پاؤں مبارک پر، دوسرا موزہ ابھی پہننا تھا، تو جب ایک موزہ پہنا دوسرا بھی پہننا تھا وہ موزہ، تو اتنی دیر میں ایک تیزی سے ایک سبز رنگ کا پرندہ آیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کوا تھا کالے رنگ کا، بعضوں میں سبز رنگ کا، تو طوطا ہوگا۔ ایک پرندہ آیا دوڑ کر اور تیزی سے اس نے موزہ اپنی چونچ کے ساتھ اٹھا لیا اور اوپر نکل گیا۔ ابھی آقا علیہ السلام نے اس موزے کو پہننے کے لیے اٹھایا نہیں تھا، اتنے سیکنڈ کے اندر اس پرندے نے موزہ اٹھا لیا، اوپر لے گیا، اوپر لے جا کر اس نے موزے کو الٹا کیا پرندے نے۔ یہ میں طبرانی ابو نعیم کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا رہا ہوں۔ الٹا کیا تو اس موزے سے کالے رنگ کا سانپ نکلا، وہ گر پڑا۔ وہ جب آقا علیہ السلام وضو کے لیے تشریف لے گئے تھے تو جنگل میں ایک سانپ وہ اس موزے میں گھس گیا تھا۔ آقا علیہ السلام ابھی وہ پہننا ہی چاہتے تھے کہ پرندہ دوڑ کے موزہ اٹھا لے گیا اور اس نے الٹا کر کے سانپ گرا دیا، دکھانے کے لیے آقا اس موزے میں سانپ تھا۔ اور میرے آقا کا جواب سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذہ کرامۃ اکرمنی اللہ بہا، یہ میری کرامت ہے جو اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی۔ اللہ نے یہ عظمت مجھے عطا کی ہے کہ پرندے جانور سب کو میرا غلام بنایا ہے، میری نوکری پہ مامور کر دے۔ جیسے کچھ حالات زندہ، وہ مریض ہے تو دل کی بھی یہ کیفیت ہوتی، کچھ دل زندہ ہوتے ہیں، کچھ دل مردہ جو بالکل نور سے محروم ہوتے ہیں، بالکل نور سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور بہت ہی زیادہ فسق و فجور اور گناہ اور اللہ سے دوری کی مرض میں مبتلا، بہت دنیا پرستی میں، وہ دل مردہ۔ زندہ کی میں نے آپ کو بات سمجھا دی، جنہیں دلوں کی زندگی نصیب ہوتی، زندہ ہو کر بھی پھر زندہ سوتے نہیں ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں پھر وہ سوتے نہیں، وہ سوئے ہوئے بھی جاگتے ہیں، سوئے ہوئے بھی جاگتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں وہ جاگتے ہوئے بھی سوتے ہیں۔ اب ان کے درمیان ایک درجہ ہے جس کو کہتے ہیں مریض، تو قلب بھی مریض ہوتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی جو صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ ان فی الجسد، اے لوگو اس جسم کے اندر ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا، قلب، دل، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صالح یعنی ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو، اگر وہ صالح بن جائے، نیک ہو جائے، اچھا ہو جائے، صحت مند توانا ہو جائے تو سارا جسم توانا ہو جائے۔ اب جو جسم کی توانائی ہے یہ بھی ظاہری توانائی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر دل نیکی پر، طاعت پر، تقوی پر، نور پر زندہ ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، قائم ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، مطلب ہے پورا جسم طاعت کے اندر آ جاتا ہے، جسم کے اعضاء بھی نافرمان نہیں رہتے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دل، سارے جسم کے اعضاء بھی صالح اور نیک ہو جاتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل جو ہے اس کا فنکشن صرف پمپ کرنا نہیں ہے بلڈ کو، بلکہ وہ پورے جسم کے اعمال اور احوال کو بھی ریگولیٹ کر، وہ جیسے فزیکلی ریگولیٹر ہے بلڈ کے لیے، اس طرح اسپریچول ریگولیٹر بھی ہے ہارٹ، وہ اسپریچول ریگولیٹر بھی ہے۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو پوری زندگی پڑھا ہے تو اس میں تو سارے فنکشن بھی اس طرح کے ہیں، اسپریچول ریگولیشن کہاں سے آ گیا؟ وہ جو قلب ہے، اس دل جو عضلہ، اس دل کے اندر ایک قلب ہے، وہ وجود بھی روحانی، وہ روح کا مرکز ہے، ہیڈ کوارٹر ہے جہاں روح جنم لیتی۔ تو فرمایا اگر یہ سنور گیا تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اطاعت گزار اور نیک ہو جاتا ہے۔ فسدت، اگر خراب ہو گیا، فسد الجسد، تو پورا جسم فساد پذیر ہے، خراب ہے، یعنی جسم بھی گناہ، نافرمانی اور معاصی کی زد میں۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا خبردار جان لو جو پورے جسم کو نیک بھی کر سکتا ہے، بد بھی کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پوری لائف کو نیکی پر چلا دے یا بدی پر لگا دے، وہ سارا کنٹرول جس عضو کے پاس ہے، ریگولیٹر ہے، اس کا نام دل ہے، قلب ہے۔ اب یہاں سے بھی پتا چلا کس طرح لائف کے سارے حالات دل کے ذریعے متعین۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا یستقیم العبد حتی یستقیم قلبہ،
کوئی شخص اس وقت تک نیکی پر استقامت نہیں پا سکتا، نیکی پر قائم اور دائم، نیکی کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ، نیکی پر فرم، رائچسنس پر، پائٹی پر فرم نہیں ہو سکتا، اس کو اسٹرینگتھ اس کی پائٹی کو نہیں مل سکتی جب تک حتیٰ یستقیم قلبہ، کہ وہ استقامت اس کے دل کو نہ ملے۔ آپ یہ بات سمجھ گئے کہ سارے معاملات شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ بولیے اونچا۔ سارے معاملات دل سے شروع۔ دل میں اگر نیکی اور اچھائی اور بھلائی آ جائے تو ساری بھلائی کے راستے کھل جاتے ہیں، اور دل میں بدی اور برائی آ جائے تو ساری برائی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ دل میں اندھیرا اور ڈارکنس آ جائے تو پوری لائف مردہ ہو جاتی ہے اور اندھیروں میں ہو جاتی ہے۔ دل میں نور آ جائے تو پوری زندگی کو نور نصیب۔ دل جو ہے وہ پیوٹل ہے، اس لیے صوفیاء، اولیاء، عرفاء، اللہ والے اور اللہ کے پیغمبر نبی بھی آئے، وہ اصلاح کا عمل دل کی اصلاح سے شروع، دل کی اصلاح ہو تو اس سے خیر کا چشمہ پھوٹتا۔ اب وہ کس طرح چشمہ پھوٹتا یہ بات اگر دل زندہ ہو جائے تو چونکہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ جڑنے کے باعث زندہ ہوگا، اور زندہ ہونے کا مطلب ہے اس میں نور آ جائے گا، اور نور آنے کا مطلب ہے وہ سارا طاعت کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ معمور ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ بعض اولیاء نے اور عرفاء نے کہا، انہوں نے پوچھا اہل معرفت، بعض اہل اللہ سے، کہ بڑے عرصے سے کوئی سے نے پوچھا میرے دل کو حضوری نصیب نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں کئی سوال ہوتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، عبادت تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، ندا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور اس کی مناجات کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر دل حاضر نہیں ہوتا۔ بس ایسے دعا ہے تو گزر گئی، عبادت کے کلمات تھے نماز کے گزر گئے، رجوع اللہ تھا گزر گیا، دل حاضر نہیں ہو۔ اس کی آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار مثال دیکھی ہوگی، دل حاضر ہے یا نہیں اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا دماغ حاضر ہے یا نہیں اس کی مثال سے سمجھ آ جائے۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی، وہ بات سن رہے ہوتے ہیں مگر آپ کہتے ہیں یہ حاضر دماغ نہیں ہے، اس کی کنسنٹریشن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس بچے کو، اس طالب علم کو کنسنٹریشن کی کمی ہے، وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں کتابوں پر، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا پرابلم میموری کا پرابلم نہیں ہوتا، بعض اوقات بہت سے لوگوں کو کنسنٹریشن کا پرابلم ہوتا، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہے۔ کیا پڑھا؟ وہ گھنٹوں بیٹھا رہا، آنکھوں کے آگے الفاظ سطریں صفحے گزرتے رہے، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں، تو وہ پھر آگے یاد کیسے ہو؟ بعض اوقات آپ گفتگو سنتے ہیں، خطاب، تو بعض پریشانیاں ہوتی ہیں اس کا سبب، بعضوں کی کنسنٹریشن کا یا بعض اوقات لیک آف الرٹنس ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو غلط پڑ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو پیج نمبر غلط پڑ جاتے ہیں، لفظ کچھ اور لکھا ہوا تھا، صحیح پڑھ رہے ہیں، کچھ اور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ لیا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ کیا میٹر؟ وہ کہتا ہے یہ لیک آف الرٹنس ہے، الرٹ نہیں ہے مائنڈ۔ اس کے پھر ریزنز الگ ہوتے ہیں، میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف علامات سمجھا رہا ہوں کہ اگر دماغ یعنی مائنڈ الرٹ نہ ہو تو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ کنسنٹریشن نہ ہو تو آپ جو پڑھے جا رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کیا۔ بعد میں اگر پوچھیں پہ وہ بات یاد ہے میں نے کیا کہی تھی، کہتے ہیں کیا بات؟ وہ اس کے کان سن رہے تھے مگر دماغ اس کا الرٹ نہیں تھا یا کنسنٹریشن نہیں تھی، وہ چیز ہی اتر جاتی۔ اب یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی، ایسا تو ہوتا ہے کہ نہیں واقعہ زندگی؟ بعض اوقات عارضی پرابلم ہوتا ہے آدمی کو، یاداشت میں عارضی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، ذہن تفکرات میں ہے، تو وہ بھی اس پر بھی یہ حالت وارد ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات پرماننٹ پرابلم ہوتا ہے، اس کی پھر الگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، تھیراپیز ہوتی ہیں، پھر جس سے وہ چیزیں، اور اگر کوئی میڈیکل ریزن ہے تو پھر وہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی الرٹنس اور کنسنٹریشن اس کی ریسٹور کرواتے ہیں۔ جس طرح دماغ حاضر نہیں ہوتا اس طرح عبادات میں بہت سو کا دل حاضر نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اب اس مثال سے اچھی طرح سمجھ آ گئی بات کی۔ بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مگر دل حاضر نہیں۔ تو کسی نے سوال کیا دل حاضر نہیں پاتا، کیا کروں؟ اب دل حاضر ہونا اس کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا کہ دل حاضر ہو اس چیز میں جو عبادت، جو ذکر، جو طاعت، جو تلاوت آپ کر رہے ہیں، اللہ کی یاد، مناجات، اس میں دل حاضر ہو، یہ ادنا درجہ ہے۔ دل کی حاضری کیا؟ یہ ادنا درجہ ہے، پہلا درجہ۔ تو ہر شخص جو حاضر دماغ ہوتا ہے اسی طرح حاضر قلب، ہر شخص جس کا دل حاضر ہو، ضروری نہیں کہ وہ صاحب حضور قلب بھی ہے۔ دل کا حاضر ہونا اور چیز ہے، اور دل کو حضور نصیب ہونا اس سے اوپر کی چیز ہے، اس کو حضور قلبی کہتے ہیں۔ کیا؟ یعنی دل کی حضوری، دل کی ایک ہے کہ آپ کے ذکر میں، اذکار میں، عبادات میں، طاعت میں، تلاوت میں، نیک کام میں جو کر رہے ہیں تو دل جمی کے ساتھ دل حاضر ہے،
دل آپ کے ذکر اور آپ کی طاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. جو عبادت اور تلاوت کر رہے ہیں اس جگہ سے ڈس اپیئر نہیں ہوا، دل کنیکٹڈ ہے. یہ ہے دل کا حاضر ہونا، جیسے دماغ کا حاضر. ٹھیک ہے. اب اگلی بات کہی، دل کا حاضر ہونا ایک درجہ ہے، اور یہ کئی لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کا دل حاضر ہے، یعنی دل جمی ہو گئی. ظاہری عبادت، عمل، طاعت، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا جہاں کر رہا ہے اس کے ساتھ دل اس کا جڑا ہوا، کنیکٹڈ ہے. یہ کنیکشن ہے، یہ ہو گئی حاضری. کچھ لوگ اس سے بلند درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا دل کا حاضر ہونا وہ ذکر کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ مذکور کے ساتھ. یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کو حضوری کہتے ہیں. پہلے تھا ذکر کے ساتھ حاضر ہو. کیا؟ اور اب کیا بات بتا رہا ہوں، جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو اس کی بارگاہ میں تب حاضر ہوتا ہے دل جو دل اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل کو حضوری حاصل ہے، اس کے دل کو حضوری رسائی ہے. کیا؟ اب اس کو بھی مثال سے سمجھا دوں تو اور ایزی ہو جائے. جیسے میں نے دماغ کی مثال دی، بھئی یہ حاضر دماغ نہیں، اور اگر کسی کو الرٹنس مل جائے اور کنسنٹریشن مل جائے تو کیا ہر وہ شخص جس کو دماغی الرٹنس اور کنسنٹریشن مل گئی ہے، کیا اس کو دماغ کی رسائی بھی مل جائے گی کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی ڈیپتھ تک اس کے سارے راز بھی سمجھ جائے گا، پا جائے گا؟ کیا یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی مل جائے گی؟ ابھی تو الرٹ ہوا ہے، بقایا تو کیپیسٹی ہے، کتنا اس کو پاتا ہے اور کتنا نہیں پاتا. تو پہلا درجہ کہ جو غیر حاضر تھا دماغ، وہ کم سے کم حاضر ہو گیا. اب حاضر ہو جانے کے بعد کتنا سمجھتا ہے، کتنی رسائی پاتا ہے اور کتنی نہیں پاتا، یہ پھر اس کا اپنا، اب سمجھ گیا، نصیب ہے. اسی طرح دل کا حال ہے، جو غیر حاضر تھا وہ حاضر ہو گیا، وہ حاضر ہو گیا. اور اب اس سے آگے حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسائی بھی پا گیا. جس کا ذکر ہو رہا تھا، جو مذکور تھا، جس بارگاہ میں کی یاد ہو رہی تھی، کہ اس بارگاہ میں بھی پہنچ گیا. تو اس مجلس میں حاضر ہونے کا مطلب نہیں کہ وہاں بھی پہنچ گیا، وہ رسائی ہے، اس کو حضوری کہتے ہیں. تو اب کسی نے کہا کہ وہ بات بیان کی کہ میرا دل حضوری نہیں پاتا، حاضری کی بات نہیں کی. کیا؟ حاضری کی بات، حضوری نہیں پاتا، اس بارگاہ میں نہیں جاتا میرا دل، وہاں اس بارگاہ میں دل کو غائب پاتا ہوں. پوچھا کہ کب میرا دل وہاں پہنچے گا کہ میں دل کو پاؤں اللہ کی بارگاہ میں، کب ایسا ہوگا؟ فرمایا اذا نازل فیہ الحق، جب تمہارے دل میں حق، تمہارے دل میں اللہ ٹھکانہ کر لے، جب تمہارے دل میں اللہ آئے گا، اللہ اترے گا، تب تم اس کی بارگاہ میں دل کی حضوری پاؤ گے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کب اترے گا میرے دل میں؟ اللہ کا نزول، کیا میرے دل میں اللہ کا نزول کب ہوگا؟ اللہ کب میرے دل میں آئے گا؟ تو جواب دی اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، فرمایا جب اس کے غیروں کو دل سے نکال دو گے، جب غیر چلے جائیں گے تو وہ آ جائے گا. وہ غیروں کے ہوتے ہوئے اس دل میں نہیں آتا. یہ بات سمجھ میں. اور غیر کون ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں، تو دل میں اس کی محبت اور شہوت اور رغبت بھی پڑی ہوئی ہو، اور چاہے کہ اس میں اللہ بھی آ جائے تو اللہ کی غیرت اسے گوارا. وہ کہتا ہے بھئی تم نے ان کو دل میں سجایا ہوا ہے تو اسی سے دل لگا لو. فرمایا اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، جب اس کے غیر نکل جائیں گے تب وہ آ جائے. ہر تمنا، یہ خلاصہ ہے اس کلام کا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو. واہ واہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے غیر چلے جاتے ہیں دل سے اور دل نیا خانہ بن جاتا ہے، خلوت کدہ بن، اس میں کوئی اور غیر نہیں رہتا اور دل خالی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ جلوہ گر. اور جب، اب میں آپ کو وہی معرفت کی طرف لا رہا تھا کہ جب وہ دل خالی ہو گیا غیر سے تب وہ جلوہ گر ہوا، اور جب وہ جلوہ گر ہوا تو دل زندہ ہو گیا، اور جو زندہ ہو گیا، کامل زندہ ہو گیا، وہ اس کے حضور رہنے لگ گیا، وہ اس کے حضور رہنے لگ. پھر ایسے لوگوں کی تعریف یہ کی گئی ہے، ایسے لوگوں کہ ان کے جسم فرش پہ رہتے ہیں اور ان کے دل عرش پہ رہتے. اب یہ جملہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا، مگر معنی آج سمجھ میں آیا نا کہ کیسے جسم تو فرش پہ ہی چلتے ہیں زمین پر، اور دل عرش میں رہتے ہیں کہ دل نہا خانہ بن جاتا ہے، خلوت کدہ بن جاتا ہے، اس میں اللہ پاک جلوہ. اور جس میں اللہ جلوہ کر لے وہی عرش ہے، جس میں اللہ کا جلوہ ہو جائے وہ عرش ہو جاتا ہے. تو یہ ہے معرفت کا معنی، اور معرفت ہے دل کا زندہ ہو جانا، اور زندہ ہو جانے کا مطلب ہے اس دل میں اللہ، دل کا اللہ سے جڑ جانا، اور دل کا خلوت کدہ بن جانا، اور اللہ کا اس دل میں جلوہ گر ہو جانا. یہ ایک ترتیب ہے، ایک پروسیس ہے. یہ جو دل کا سفر ہے، دل کا معاملہ ہے،
اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب وہ طریقہ کار اس مقام تک دل کو پہنچانے 10 درجے ہیں، سٹیپس ہیں. کتنے سٹیپس ہیں دل کے اندر؟ یعنی جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کا، دنیا پرستی کا کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی ناپسندیدہ فعل کرتا ہے، تو یاد رکھ لیں جب آدمی کوئی ڈیڈ اور کوئی ایکشن جب پرفارم کرے تو اسٹریٹ اوے فعل وجود میں نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹریٹ اوے یہ ایک ایکٹ ہے which appeared in your life. اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی، سٹیپس ہوتے ہیں. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں you perform any act, so behind that act there are 10 stages جس سے وہ فعل وہ ایکشن گزر کے آتا ہے. through those 10 stages گزر کے آتا ہے. سب سے پہلا الخاطر کہتے ہیں. کیا؟ خاطر. آپ کہتے ہیں میں اس کو خاطر میں نہیں لاتا، لفظ بولتے ہیں نا اردو پنجابی میں، خاطر میں نہیں لاتا. تو خاطر ایک ایسا ایک ویو ہے یا ایک جگنو کی، جس طرح جگنو کبھی چمکتا اور بجھ جاتی ہے اس کی شعاع، بس ایک ایسی ہلکی سی ایک جھلک ہے. آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی خواہش کرتے ہیں، کسی پہ نگاہ ڈالتے ہیں، کسی کا شوق کرتے ہیں، اور لوگوں کو کوئی معاملہ دیکھتے ہیں، کوئی طلب پیدا ہوتی ہے، کوئی میٹر دنیا میں رہتے ہوئے، تو ایک خیال ہوتا ہے جو گزرتا ہے آپ کے دل سے. آپ بات کو جسٹ ایک ویو کی طرح یا ویو سے بھی کم، ایک ہلکی سی کرن کی طرح ایک خیال ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے جسٹ ونس. جو خیال ایک بار گزرے اس کو خاطر کہتے ہیں. جمے نہیں، جمتا نہیں، کیا ابھی جمع نہیں ہے، وہ گزر گیا، اس کو خاطر کہتے ہیں. اور اسی سے عربی اور اردو میں خطرہ کا لفظ بھی، خطرہ ایک فیئر ہوتا ہے نا، اور وہ فیئر ابھی کوئی اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، ابھی اس کی کوئی اپیئرنس نہیں ہے، بس ایک خوف سا ہے، ایک خوف کا ایک ہلکا سا ایک موہوم سا خیال ہے جس کو آپ خطرہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اب کوئی پکڑ لے کو دکھاؤ کیا ہے تو آپ بیان نہیں کر سکتے، بس ایک خیال ہے جو گزرتا ہے. خطرہ بھی اسی سے بنا ہے، یہ خاطر ہے قلب کی. تو برائی کا، ایک برائی کو ذہن میں رکھ لینا، گناہ کا کام ہے. اس گناہ سے پہلے گناہ کا سفر خاطر سے شروع ہو. کبھی کوئی خیال گزر گیا، اس کا علاج نہیں کرتے. ہم کبھی نوٹس نہیں لیتے، یہ جو خیال گزرا ہم ایسے جھٹک دیتے ہیں، کبھی نوٹس نہیں لیتے اس کا کہ یہ کیوں گزرا، اس نے آپ کا دل و دماغ کیوں چنا. کوئی کمزوری تو اس نے پائی نا، کوئی جگہ انٹر ہونے کی تو پائی نا. آپ سمجھ گئے نا، کوئی جگہ، کوئی ونڈو تو اوپن اس کو ملی نا کہ وہ گزر گیا. اگر مکمل طور پہ بند ہوتا اور محفوظ ہوتا تو وہ گزر نہ سکتا. تو کچھ چیز اس کو کھلی ملی ہے. تو خاطر جب وجود میں آتا ہے، خاطر پہلا درجہ، اس کا مطلب ہے کہ اس سے اس کو کوئی جگہ، کوئی راستہ ملا ہے. اس مرحلے پر علاج ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو پورا بتا رہا ہوں کہ دل مردہ کیسے ہوتے ہیں اور موت سے نکل کے زندہ دل تک کیسے سفر طے ہوتا، کب جا کے وہ مرحلہ آتا. ہم اس مرحلے پر کوئی اقدام اس کی حفاظت کا نہیں کرتے، علاج نہیں کرتے. یہ جو ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ سے یا میڈیسن بہتر ہے کیئر، واٹ ڈو یو، پریونشن از بیٹر دین کیور. وہ پریونشن کی جگہ تھی کہ وہ خیال کیوں گزرا، اس وقت پریونٹ نہیں کیا. جب پریونٹ نہیں کیا تو خاطر سمجھتا ہے، یعنی وہ جو گزرا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ادھر میرا دوبارہ بھی آنے کا سکوپ ہے. بندہ اتنا ویجیلنٹ نہیں ہے، اتنا ویجیلنٹ. یہ بیٹے آپ کے لیے بڑی ڈائریکٹ، ہر ایک کے لیے، زندگی کے لیے موضوع. یہ بندہ ویجیلنٹ نہیں ہے، اتنا سمجھدار اور اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ پریونٹ کرے. اس کا مطلب ہے میں ایک بار اور بھی جا کے دیکھتا ہوں. یہ جو ایک بار اور جا کے دیکھتا ہوں اور ایک بار گزر گیا، یہ جو اٹیک کرتا ہے آپ کا دشمن، اس کو خاطر کہے. اگر اس کو نہ روکا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ حدیث النفس، اگلا مرحلہ حدیث النفس. چونکہ نہیں روکا تو پھر وہ جب گزرتا ہے تو کوئی بندہ گزر جائے، کیچڑ ہو، گیلی زمین ہو، گزر جائے، وہ تو چلا گیا تو پاؤں کے نشان چھوڑ جاتا ہے. یا جو گزرتا ہے گیلی زمین ہو، کیچڑ ہو تو نشان چھوڑ جاتا ہے. یا اور اب گیلی زمین کو بھی چھوڑ دیں، چور آ جائے اور آپ کے گھر تالا کھولے، چکر لگائے تو لوگ فنگر پرنٹس دیکھتے ہیں. تو اب تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی نا. تو فنگر پرنٹس کیا ہیں؟ وہ آج کے گزر گیا مگر پرنٹس چھوڑ گیا. تو پرنٹس کو دیکھ کر لوگ پھر آگے چور تک پہنچتے. وہ جو پرنٹس چھوڑ گیا تو وہ ایک تھوڑا سا امپیکٹ رکھتے ہیں. تو جو نفس ہے انسان کا، وہ جو گزر گیا تھا خیال، تو کبھی کبھی اس کا خیال کرتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ وہ جو ایک بار آیا تھا، گزر گیا، کسی گناہ کا خیال، کسی خرابی کا خیال، اور اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی رغبت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی لذت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی شہوت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی چیز ہوگی، اٹریکٹ کرنے والی اٹریکشن ہوگی. وہ گزر گیا، پرنٹ چھوڑ گیا. وہ جو پرنٹ ہے، جو نفس ہے،
وہ اس پرنٹ کا خیال کرتا ہے، اس کو بار بار دیکھتا ہے اور اس کی بات کرتا ہے کہ یہ کیا تھا خیال، یہ کیا نقش چھوڑ گیا. تو نفس اس میں تھوڑا سا اس کے خیال میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، یا تھوڑا سا میموریز میں وہ اس کا نقش آتا ہے. وہ جو چیز میموریز پہ پرنٹ چھوڑ جاتا ہے اس کو حدیث و نفس کہتے ہیں، کہ نفس میں اس کا پھر خیال آتا ہے، اس خیال کا خیال آتا ہے، یعنی اس خیال کے گزرنے کا خیال آتا ہے. کیا؟ وہ جو گزرا تھا خیال، جسٹ فار اے سنگل مومنٹ، اس مومنٹ کا خیال آتا ہے. اب اگر پلٹ کر آپ کو اگر تو بالکل خیال اس کے بعد آیا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پریونشن ہو گئی. اور اگر وہ تو گزر گیا لیکن اب اس کی صدا سنائی دے رہی ہے اور اس کا خیال آ رہا ہے، اس گزرے ہوئے کا خیال آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پریونشن نہیں ہوئی. نفس اس کے خیال میں کچھ تھوڑا سا لگ گیا ہے، نقص تھوڑا سا انوالو ہو گیا ہے اس کے خیال میں. اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. اور اگر یہ عمل چلتا رہے تو وہ پھر دوبارہ آتا ہے، وہ خیال پھر وہ دیکھتا ہے پریونٹ نہیں ہوا، کھڑکی بند نہیں کی، دروازہ بند نہیں کیا، تو پھر گزر کے دیکھ لوں ایک آدھ پھار پھر گزرتا ہے. اس لیے کہ پہلے تو نفس انوالو بھی نہیں تھا، اب تو نفس اس کو ہلکا ہلکا خیال بھی کرتا ہے اس کا، تو وہ پھر تیسری بار پھر گزرتا ہے. اور جب گزرتا ہے تو اب اس کا خیال بن جاتا ہے، اس کا خیال آنے لگتا ہے. پہلے گزر گیا تھا، پھر اس گزرے ہوئے کا خیال آیا تھا، اب اٹ سیلف آپ کے ذہن میں، من میں، دل میں خیال بن گیا ہے. اب وہ آف اینڈ آن، یعنی تھوڑا سا فریکوینٹلی اب وہ چیز آتی ہے آپ کی، اس کو کہتے ہیں مرتبہ ہم، الہم، یعنی وہ آپ کو خیال بن گیا. پہلے فقط گزرا تھا، پھر اس کی یاداشت آتی رہی، پھر اس خیال نے تھوڑی سی جگہ بنا لی. تو وہ خیال جب کہتے ہیں نا مجھے یہ خیال آ رہا ہے، تو خیال کی جو ڈیوریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی، جو رہنے لگے تھوڑا تھوڑا اس کو خیال کہتے ہیں. جب آیا تھا گزر گیا تھا، سٹے نہیں کیا تھا اس نے، تو وہ خاطر تھا. اب وہ تھوڑا سا سٹے کرنے لگے اور نفس میں تھوڑی سی جگہ بن جائے، اس کو تھوڑے سے سٹے کی، تو اس کو الہم کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہم خیال کا لفظ دیتے ہیں. وہ الہم یہ راستہ نکالتا ہے. گناہ، برائی، معصیت، نافرمانی اور شہوتیں اور اس کی لذتیں دنیا کی اس طرح انٹر ہوتی ہیں جو آگے الٹیمیٹلی دل کو موت کی طرف لے جاتی ہیں. تو ابھی 3 میں نے جو ہے نا سٹیجز آپ کی بیان کی، تو 10 سٹیجز مکمل کروں گا انشاءاللہ. اس مضمون کو کل پھر جو سیشن ہوگا شروع کریں گے. اب آپ یہاں تک خیال میں رکھیں کہ پہلے خیال گزرا تھا، پھر خیال کی یاد آئی، اب وہ خیال بن گیا. کیا؟ پہلے کوئی خیال گزرا تھا، پھر خیال کی یاد آئی اور پھر وہ خیال بن گیا، تھوڑا سا خیال آ گیا ذہن میں اور تھوڑی سی جگہ پا کے بیٹھ گیا. ہم تو پہلا الخاطر تھا، دوسرا حدیث النفس تھا، تیسرا الہم تھا.